بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 سمندروں کے پار ایک ساحل تھا۔ اس ساحل پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے اور اس کی بیٹی کو ایک بھی نہیں تھی۔ اس کی بہت خواہش تھی کہ مجھے بیٹی ملے، لیکن اس کو بیٹی اس کے گھر پیدا نہ ہوئی۔ ایک دن بادشاہ شام کا کھانا کھانے کے بعد باہر ٹہلنے کے لیے نکلا۔ سیر کر رہا تھا تو اسے سمندر میں سے ایک ٹوکری نظر آئی جس میں ایک لڑکی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو آرڈر کیا کہ وہ ٹوکری لے کر آؤ جس میں ایک بچی ہے۔ بادشاہ نے وہ ٹوکری منگوائی اور اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک جشن کا اعلان کیا۔ اس کی بیٹی کا بہت بڑا جشن کیا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے ایک نجومی کو بلایا اور اس سے پوچھنے لگا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے لیے کیسی رہے گی؟ نجومی کہنے لگا، بادشاہ یہ آپ کی بیٹی آپ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کا بیٹوں کی زندگی میں خطرہ ہے۔ بادشاہ نے نجومی کی بات پر یقین نہ کیا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ 1 سال کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ بادشاہ نے نجومی کو بلانے کے لیے اپنے ایک غلام کو بھیجا۔ غلام آیا تو کہنے لگا، بادشاہ وہ نجومی تو فوت ہو گیا ہے، آپ اس طرح کریں، اس کا ایک بھائی ہے، آپ کہتے ہو تو میں اسے بلا لاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اسے ہی بلا لائیں۔ جب وہ آیا تو بادشاہ نے کہا، آپ کے بھائی نے مجھے یہ بتایا تھا۔ تو اس کا بھائی کہنے لگا، میرے بھائی نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا تھا، لیکن پھر بھی زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے بیٹے نے مرنا ہی تھا۔ میں اس کا آپ کو ایک حل بتاتا ہوں۔ آپ ایک عمارت بنائیں جس کے باہر 4 چفیرے آگ لگا دیں، آپ کی بیٹی وہیں رہے، باہر نہ آئے، تو آپ کے بیٹوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، ایک عمارت بنائی اور اس کے 4 چفیروں آگ لگا دی۔ کافی سال گزرنے کے بعد بادشاہ اور اس کی بیگم دونوں فوت ہو گئے۔ تو بادشاہ کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی بہن کو اب باہر نکال لیں، اسے اور مزید آگ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بادشاہ کے بیٹوں نے جب تمام نے یہ مشورہ کیا تو سب اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سبھی بیٹوں نے اپنی بہن کو باہر نکال لیا۔ آگ سے جب باہر لے کر آئے تو اس کی بہن نے دیکھا کہ ایک بگلا دیکھا اور باقی ہریالی، باغات، چرند پرند سب دیکھے، تو اس کو بگلا بہت اچھا لگا اور کہنے لگی، میں تو بگلوں کے شہزادے سے ہی شادی کروں گی۔ بادشاہ کے بھائیوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بگلوں کا شہزادہ آپ کو کہیں سے ملے گا، تو کہنے لگی، نہیں، میں تو شادی اگر کروں گی تو بگلوں کے سردار سے ہی کروں گی۔ بادشاہ کا ایک بیٹا سلطنت سنبھالنے کے لیے رک گیا اور باقی بیٹے بگلوں کے شہزادوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ کافی ڈھونڈا اس تک اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔
اسی میں اس نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ہو کہ ہم واپس گھر چلے جائیں کہ بغلوں کا شہزادہ تو ہم کو ملا نہیں ہے۔ دوسرے بھائی کہنے لگے نہیں، ہم اس طرح نہیں جائیں گے۔ اچانک اسے ایک بابا جی ملے، بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بابا جی سے بغلوں کا شہزادہ کہاں سے ملے گا؟ ہماری بہن اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بابا جی نے جواب دیا، آپ فلاں سلطنت میں چلے جائیں، وہ بغلوں کا گاؤں ہے، وہاں پر آپ کو بغلوں کا شہزادہ مل جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچے اور اس کو ساری بات بتلائی کہ ہماری بہن بغلوں کے شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو آپ ان سے شادی کر لیں۔ بادشاہ کا بیٹا کہنے لگا نہیں، میں کسی بیوقوف لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ بغلہ ایک انتہائی ذہین اور چلاک پرندہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے کہنے لگے ہماری بہن بھی انتہائی ذہین اور چلاک ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی بہن کی انٹرویو لوں گا، اگر وہ پاس ہو گئی تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس کے بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس کا امتحان لے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ان تمام 5 بھائیوں کو اپنی سلطنت میں رکھ لیا اور اس کو مہمان نوازی کی، اچھا کھانا شانا کھلایا۔ اس کے بھائیوں نے اپنی بہن کو خط لکھا اور بادشاہ کے بغلوں کے شہزادے کے پاس بلانے کے لیے کہا۔ اس کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی نے اپنے بھائی سے کہا آپ مجھے گھوڑا اور چند سپاہی اور کھانے پینے کا سامان دے، میں بغلوں کے شہزادے کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بھائی نے سارا انتظام کیا۔ تو بادشاہ نے پہنچی، تو بادشاہ جب جا رہی تھی تو رستے میں بادشاہ کے ایک وزیر تھی، اس کی بیٹی ساتھ تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہو کہ میں بادشاہ کی بیٹی کو کسی دلدل میں پھنسا دوں اور اپنی بیٹی کی بغلوں کے شہزادوں سے شادی کروا دوں۔ اس کے لیے انہوں نے بادشاہ کے وزیروں سے کہا کہ میں آپ کو 1 کلو سونا دوں گی، آپ اس طرح کریں، یہ شہزادی سو رہی ہے، آپ اس کو دلدل میں پھینک دیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی، میری بیٹی کی بادشاہ کے بغلوں کے شہزادوں سے شادی ہو جائے گی۔ وزیر لالچ میں آ گیا اور شہزادی کو دلدل میں پھینک دیا۔ شہزادی نے کافی ہاتھ پاؤں ماری لیکن نکل نہ سکی، وہ چلی۔ جو بادشاہ کے وزیر کی بیٹی تھی اور ملکہ تھی، وہ دونوں چلے گئے بغلوں کے شہزادے کے پاس اور کہنے لگی میں 7 بھائیوں کی اکیلی بہن ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بغلوں کے شہزادوں نے کہا میں آپ کا امتحان لوں گا، اگر آپ پاس ہوگی تو میں شادی کر لوں گا۔ اس نے پوچھا بتائیں۔ اس نے کہا وہ کون سی انتیں ہیں جس کو جمع کیا جائے یا ضرب کیا جائے تو جواب ایک ہی بنتا ہے۔ اس کو جواب نہ آیا۔ بادشاہ نے کہا آپ کے بھائی تو آپ کی بہت تعریف کرتے تھے، آپ بہت ذہین ہو، آپ کے بھائیوں کو بلایا جائے۔ بادشاہ نے اس کے بھائیوں کو بلایا اور وہ کہنے لگے پوچھا آپ تو کہتے ہیں ہماری بہن بہت ذہین ہے، اس کو تو عام ریاضی بھی نہیں آتی، سوال بھی نہیں آتے۔ بادشاہ نے کہا آرڈر دیا، بغلوں کے شہزادوں کا بادشاہ جو تھا اس نے آرڈر دیا 5 بھائیوں کو قید کر دو اور ان قریب ان سے پھانسی کی سزا دیں گے۔ اسی دوران اصلی شہزادی وہاں پہنچ گئی اور کہنے لگی بغلوں کے شہزادے، بادشاہ کی بیٹی میں ہوں، پوچھو آپ جو سوال پوچھنا چاہتے۔ اس نے کہا وہ کون سے ہیں جن کو جمع کیا جائے ضرب کیا جائے، جواب ایک ہی آتا ہے۔ انہوں نے بولا 1 2 3۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس سے شادی کر لی، دھوم دھام سے شادی کی۔ لیکن اس نے پوچھا یہ جو آئی تھی پہلے باپ کی
وزیر کی بیٹی یہ کون تھی؟ اس نے کہا یہ ہمارے وزیر کی بیٹی تھی اور اس نے مجھے دلدل میں پھینک دیا تھا، اس کی وجہ سے میں ادھر رہ گئی تھی اور یہ ادھر آ گیا۔ بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اس کو اب ان دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دیں، اور خوب دھوم دھام سے شادی کی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔